اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پارہ الف لام میم اللہ کے فضل و احسان سے مکمل کر لیا ہے۔ آج کی کلاس ہم پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء سے شروع کریں گے، لیکن سورہ بقرہ البتہ جاری رہے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 142۔ سیقول السفہاء، اب کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس نے انہیں پھیر دیا، ان قبلتہم التی، اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، کل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ بامحاورہ ترجمہ: ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ: ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا تو یہود و منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراض شروع کر دیا کہ جب پہلا قبلہ موجود تھا، پہلا قبلہ درست تھا، تو اب قبلہ تبدیل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، یعنی دونوں مشرقوں اور مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کی اپنی کچھ حیثیت نہیں ہے، اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کا حکم بجا لانا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے، اور صراط مستقیم پر وہی چل سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے وہی بیکار اور فضول باتیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، أُمَّةً، امت، وسطاً، درمیانی، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول ہو جائیں، علیکم، تم پر، شہیداء، گواہ، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، قبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ ہے بڑی بھاری بات، الا، مگر، علی الذین، ان لوگوں پر نہیں، ہدی اللہ، جنہیں ہدایت دی ہے اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع، ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، بڑا ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول
تم پر شہادت دینے والا بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی دونوں ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ امتاً وسطاً، یہاں وسط سے مراد درمیانی اور افضل چیز کو بھی وسط کہا جاتا ہے، لیکن یہاں امتاً وسطاً سے مراد بہترین درمیانی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہر لحاظ سے بہترین امت بنایا ہے۔ اب یہ امت کا کام ہے کہ وہ اچھے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر بنائے اور پھر دوسروں کی رہنمائی کرے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس سے 3 طرح کی شہادتیں مراد ہیں۔ پہلی شہادت وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ انہوں نے صحابہ اکرام تک پیغام حق پہنچا دیا، اور پھر صحابہ اکرام نے تابعین تک اور تابعین نے اگلوں تک۔ اب یہ اس امت کا کام ہے کہ وہ اس پیغام حق کو، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قیامت تک کے لوگوں کا تک پہنچاتا رہے۔ دوسری شہادت وہ جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں تمام امتوں کو دے گی کہ ان کی انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ تیسری شہادت وہ کہ جو اس دنیا میں مسلمان کسی کے حق میں دیتا ہے، کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے پر دیتا ہے، جس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، تحویل قبلہ کی ایک اور حکمت یہ بیان فرمائی کہ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر قریش کی آزمائش مطلوب تھی، اب بیت اللہ کو قبلہ بنا کر یہود اور اہل کتاب کی آزمائش مطلوب۔ قبلے کی پیروی کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے، دوسروں کے لیے یہ کام بہت ہی مشکل، بہت ہی بھارا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے کئی آدمی پہلے قبلے کے زمانہ میں قتل ہو کر فوت ہو چکے تھے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم ان کے متعلق کیا کہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یعنی تحویل قبلہ سے جو پہلے کی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 144، قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار اٹھنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ فولی، پس آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، سو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی ہے، لِيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، غافل نہیں ہے، اما، اس سے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ قبلہ بہت پسند تھا، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کب اپنا حکم نازل فرماتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام،
یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور پھر آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ سفر میں نفل نماز، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز، یا جسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے، جس طرف بھی منہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ